بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے یزید کی قبر کا حال۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 سال بعد جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا تو کیا منظر تھا جس کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المخصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ ناظرین، شیخ عمر المخصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت پر خوب محنت کی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المخصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے سرشار تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے محبت فرماتے تھے۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، بس اہل بیت سے محبت کرنا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں ہونے لگیں، تو وہیں دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال سن 683 ہجری میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا۔ معاویہ بھی کچھ عرصے کے بعد تخت نشین ہو گیا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی اور اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ ناظرین، یزید کا بیٹا معاویہ نوجوان تھا اور جوانی کی حکومت کا ایسا دور ہے جب انسانی خواہشات کی موزوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا، اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، مگر معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات شروع کر دی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دہرائے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم کرے یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس کا فیصلہ اس کی تعلیمات اور ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد کی اور اس کے بعد رسول کائنات امام الانبیاء جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا اور یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداریوں کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس کو بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ ہاں، وہ اپنے برے کاموں پر فخر بھی کرتا تھا اور ہاں، وہ خدا کی بتائی ہوئی حدود سے آگے بھی بڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور اس کی بہت جلد ہی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ ابن یزید کی یہ بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا اور کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ کے بیٹے معاویہ نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہی ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام علی ابن حسین ابن ابی طالب یعنی حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو
یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بات سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو چھوڑتا ہوں۔ ناظرین، معاویہ ابن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے حکومت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان ابن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے کیوں یزید کے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن بعد ہی معاویہ ابن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ ناظرین، 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ اس کے مرنے کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے 685 سے 705 عیسوی ایک طویل مدت حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں شہزادہ زین العابدین کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 715 سے 717 ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 770 میں عمر بن عبدالعزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد بن ترتیب کی حکومت رہی۔ ناظرین، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہو گئی۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور اس کے بھائی کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران نے بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث افراد کو پہچاننا اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دے۔ چنانچہ یزید کے مرنے کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور عباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، مگر جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر میں کچھ لکڑیاں ہیں اور ایک بدصورت کتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یزید کی قبر دمشق میں آج بھی موجود ہے، جس کو لوگ صرف نعلت دینے ہی جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آل رسول سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔